کہ 8 فروری کو الیکشن کے انعقاد کے متعلق نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ خوش آئندی ایکچولی خوش آئند بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے کہ ہم ایک خود مختار ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک آئینی حکومت ہونے کے ساتھ ساتھ، ایک آئینی حکمرانی کا حق جتلانے کے ساتھ ساتھ ہم آئین کی پامالی کر رہے ہیں۔ آج پریکٹیکلی آئین کاغذوں میں موجود ہے لیکن معطل ہو چکا ہے۔ آج بنیادی حقوق آئین کے اندر لکھے ہوئے کاغذوں میں موجود ہیں لیکن معطل ہو چکے ہیں۔ آج آپ کی جمہوریت بظاہر موجود ہے لیکن معطل ہو چکی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ پریسیڈنٹ اگر سیٹ ہو جاتا ہے کہ جناب جب چاہیں آپ الیکشن کرا لیں، یعنی وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو 2 سے 3 مہینے سے زیادہ نہیں کام کر سکتا، اس کے بعد ان کانسٹیٹیوشنل ہے۔ اگر یہ کانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، یعنی 8 فروری کا مطلب ہے کہ 13 مہینے بعد پنجاب اور کے پی کی حکومت کے الیکشنز ہوں گے صوبائی اسمبلیوں کے۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں یہ 6 مہینے کے اندر ہوں گے۔ اسی طرح 2 صوبے سندھ اور بلوچستان کے بھی 6 مہینے میں ہوں گے۔ تو مجھے یہ بتا دیں کہ آئندہ کے الیکشنز کے لیے کیسے ہم یہ تصور کر لیں کہ اگلا الیکشنز وہ 13 مہینے کی بجائے وہ 3 سال یا 13 سال پہ چلا جائے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر نے کہا تھا کہ اگر 10 سال بھی الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر مجھے بتا دیں اس میں اور ضیاء الحق کے مارشل لاء میں جس نے کہا تھا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے لیکن 11 سال کے لیے نہیں کرائے، اور اگر اس دوران بیچ میں کرائے تو وہ بھی غیر جماعتی لولے لنگڑے سے۔ لہٰذا آج آئین پریکٹیکلی معطل ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ خوش آئند تو ایز سچ ہے کہ الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، لیکن ذرا سا ماضی قریب میں چلے جائیں۔ صدر پاکستان نے 9 اپریل کی ڈیٹ دی تھی، اس کے بعد سپریم کورٹ نے 1 مارچ کے فیصلے میں کہا تھا کہ ود دی کنسلٹیشن آف پریزیڈنٹ آپ تاریخ دیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے پروپوز کی تھی تاریخ 30 اپریل، اور وہ صدر پاکستان نے نوٹیفائی کر دی تھی وہ پنجاب کے لیے، اور اس کے نامینیشن فارمز بھی جمع ہو گئے تھے۔ لیکن پی ڈی ایم کی جماعتوں کی خواہش پہ اور غیر جانبدار رہنے کی بجائے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے از خود پاور نہ ہوتے ہوئے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی تھی۔ پھر سپریم کورٹ میں دوبارہ یہ میٹر گیا، سپریم کورٹ نے 14 مئی کی ڈیٹ دی تھی لیکن اس میں بھی الیکشن نہیں ہوا۔ پھر 8 اکتوبر کی ڈیٹ ہمارے کان پک گئے سن کے کہ جناب 8 اکتوبر کو الیکشن اکٹھے ہوگا، پھر نہیں ہوا 8 اکتوبر کو۔ پھر صدر پاکستان نے 6 نومبر کی تاریخ پروپوز کی تھی، اس میں بھی نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن نے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ آئینی سربراہ ہیں آپ کی ریاست کے، اس کو کنسلٹیشن میں ملنے کی بجائے ایک خط کے ذریعے کہا کہ ہم آپ کو ملنا نہیں چاہتے اور آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے اسی دن امریکن ایمبیسڈر سے تو ملنا پسند کیا لیکن آئینی سربراہ سے ملنا پسند نہیں کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب جنوری میں الیکشن ہوں گے، پھر جنوری کی بجائے اب 8 فروری کی تاریخ بالآخر ان کے درمیان طے ہو گئی ہے۔ لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ 8 فروری کو بھی الیکشن ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ پچھلی 6 تاریخوں پہ کسی ایک تاریخ پہ بھی الیکشن کمیشن نے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اور کیئر ٹیکرز نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اس الیکشنز کے لیے۔ آج ایک لاڈلے سپر لاڈلے نواز شریف اور پی ایم ایل این کے لیے سارے ریاستی ادارے باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک اشتہاری مجرم نواز شریف جب لندن میں بیٹھا 4 سال سے اس قانون کا مذاق اڑا رہا تھا، وہاں آپ کا ریاست کا ایک مجرم ہے اور ریاست کا ایک ملازم ڈاکٹر فیصل اس کو کس طرح پروٹوکول دے رہا تھا اور کس طرح اس کو بیانیہ یاد کرا رہا تھا
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ کیئر ٹیکرز کے کہنے پہ کر رہا تھا یا مقتدر طبقوں اور حلقوں کے کہنے پہ کر رہا تھا؟ اور اگر ایسا نہیں تھا تو کیا آج تک اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ پھر جب وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے تو جس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسٹیٹ گیسٹ کا، اور جس انداز سے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے وہاں جایا جاتا ہے، ادارے جاتے ہیں، پھر جس طرح لاہور میں سی سی پی او اس کو سلوٹ مار رہا ہے اور پروٹوکول دے رہا ہے، مجھے بتائیں اس کے مد مقابل پاکستان میں 100 مقامات پہ پی ٹی آئی نے درخواستیں دیں کہ جناب ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت دیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پہ صرف ایک جگہ پہ اجازت ملی، وہ کانا لاہور میں، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ورکرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب محسن نقوی سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا جی ان کا کرمنل ریکارڈ ہے۔ تو بھائی مد مقابل آپ ایک کرمنل کو تو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو، اور جو جن کا حق ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس وقت بھی عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے پاکستان کا، وہ واحد لیڈر ہے جو فیڈریشن کی علامت ہے۔ آپ اگر اس کو زور، زبردستی، جبر اور بربریت سے آپ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا نقصان فیڈریشن کو ہوگا، اس کا نقصان ریاست کو ہوگا، اس کا نقصان ریاستی اداروں کو ہوگا۔ آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ اس طرح کے مس ایڈونچر کریں یا آپ اس طرح کے ایڈونچر کریں، اس لیے کہ 16 مہینے کی کارکردگی کے نتیجے میں آج آپ کے پورے پاکستان کے 16 مہینوں میں 12 لاکھ سے زائد پروفیشنلز یہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور دبئی کی تاریخ میں اور پاکستانیوں نے سب سے زیادہ پچھلے 1 سال میں وہاں انویسٹمنٹ کی ہے۔ جی میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، میں اپنی بات ختم کر لوں۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی پنجاب سن لیں، جواب سنیں۔ پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی آئین اور قانون کے مطابق توڑنا جائز تھا، اس لیے کہ آئینی طور پر آپ کوئی کسی چیف منسٹر سے یا پرائم منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کی ایڈوائس قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اس سے آپ ثابت ہوں کہ اگر کے پی کے اسمبلی توڑنا ناجائز ایڈوائس تھی تو گورنر کے پی جو آج بھی بیٹھا ہوا ہے اس نے خود اس ایڈوائس کو ایکسیپٹ کیا اور ریزالو کی۔ پھر دوسری بات، پرائم منسٹر اور موجودہ جو 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں بلوچستان اور سندھ کی، مجھے بتائیں 3 دن پہلے کیوں ڈیزالو کر دیں؟ اس لیے کہ آئین کے اندر ایک شق موجود ہے، جب تک یہ آئین ہے تو یہ اس آئین کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی شخص جو چیف منسٹر کے عہدے پہ ہو یا پرائم منسٹر کے عہدے پہ ہو، جب وہ ایڈوائس دے گا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان یا گورنر پابند ہے اس کو توڑ دے، اور اگر نہیں توڑے گا تو 48 آورز کے بعد آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ کے کوشچن کے بعد آگے میں ایک بات کہہ دوں، اس وقت عمران خان کے خلاف سائفر مقدمہ بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنا ہے۔ جو مجھے بتائیں جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو اس کو آپ کہتے ہو ملزم ہے، اور جس شخص نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز اس کو آپ نے پرائم منسٹر اور مدعی بنا دیا، اور جس شخص نے کہا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے اس کو آپ نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا۔ پھر یہ جو فیصلہ کیا جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ ٹوٹلی غلط ہے۔ کہا گیا کہ جناب اسد مجید کو بلایا گیا، اس نے کہا ہاں سائفر کے کنٹینٹس تو درست ہیں، لیکن یہ کہا کہ سازش نہیں ہوئی۔ بھائی سازش کا پتہ کرانا تو کسی کمیشن کے ذریعے سازش کا پتہ کرانا تھا، وہ حکومت پاکستان نے سازشی کرداروں کو ڈگ آؤٹ کرنا تھا۔ وہ آپ نے اس سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں کمیشن بنائیں، اور کمیشن بنانے کے لیے عمران خان نے جسٹس ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں کمیشن بنایا جس کو اس نے معذرت کر لی۔ پھر شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ دھمکی آمیز گفتگو تھی لیکن میں اس میں کمیشن بناؤں گا سازشی کردار کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں بنایا کیونکہ سازشی کردار تو وہ خود تھے۔ اب اس کے آگے آپ جائیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ اس کے اپنے منٹس جاری کیے جس نے انہوں نے یو ایس ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا، تو
تو یہ وہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ سائفر کا مقدمہ سوائے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے دیکھا جس کیس میں کل کیس لگا ہوا تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب طاہر صاحب، اور رات کو ہی وہ بینچ بدل دیا گیا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، تو ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو مینوپولیشن ہے، یہ جو کیسز فکسیشن ہے، یہ بہت غلط طریقے سے جاری ہے۔ ہماری واحد آس اور امید سپریم کورٹ میں ہے کہ جس ملک میں قانون اور انصاف کا نظام ٹرو سینس میں نہیں لاگو ہوگا تو نہ تو پاکستان میں کچھ سرمایہ کار آئے گا، نہ یہاں سرمایہ کاری ہوگی، نہ معاشی تباہی سے نکلنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اگر وقت سے پہلے الیکشن کو آپ نے متنازع کر دیا اور آپ نے اس انداز سے الیکشن کرائے، فری اینڈ فیئر الیکشن نہ کرائے، اور کہا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ، ہمارے پاس تو فیلڈ ہی نہیں ہے، لیول ہم خود کر دیں گے، ہمیں فیلڈ پرووائڈ کر دیں۔ لیکن ہم یہ آپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں، پورے پاکستان میں ہم الیکشن لڑیں گے، پورے پاکستان میں تمام ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے، اور انشاءاللہ کامیابی ہمارا ہی مقدر ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جو بیلٹ پیپر پہ اس کا بلی کا نشان نہیں ہوگا، تو کیا آپ سمجھ رہے ہو کہ تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟ دیکھیں، تحریک انصاف کو بلے کے نشان کا جہاں تک تعلق ہے، آلریڈی الیکشن کمیشن فیصلہ کر چکا ہے، لیکن اگست کے فیصلے کو ابھی تک جاری نہیں کیا۔ میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر آپ اس فیصلے کو جاری کریں جو میڈیا کی موجودگی میں آپ نے فیصلہ سنایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر پریشر ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا فیصلہ اناؤنس کرنے کے بعد وہ لکھ کے ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہے سرٹیفائڈ۔